السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزت مآب محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، مولانا عبدالواحد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میلسی، محترم ڈاکٹر عامر رشید صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل وہاڑی، محترم حافظ شہباز خورشید صاحب، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بورے والا، محترم جناب رانا راشد احسان صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع وہاڑی، محترم جناب قاری اسداللہ اسلم صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع وہاڑی، اور حضرت مولانا قاری محمد اشرف غیور صاحب اور تمام معززین علماء کرام، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع عطا کیا اور ہمارے ساتھ مل کر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دست و بازو بن کر ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام کی تعبیر قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، اور حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے قرآن مجید میں۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کو مانتا ہے۔ اسلام کی عبارت یا اسلام کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک اہل حدیث صحیح اسلام ہے، اور اس کی ترجمان بر صغیر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ اس جماعت کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی۔ سرخیل اہل حدیث خانوادہ سادات کے چشم و چراغ سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اس جماعت کے پہلے صدر تھے، امیر تھے، صدر تھے، اور حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو امیر تھے۔ یہ اہل حدیث مسلک تو اس وقت سے ہی ہے جب سے اسلام آیا، اور یہاں بر صغیر میں اسلام کو پہنچانے والے، پھیلانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر میں صحابہ کرام کے ذریعے اسلام آیا، اور وہی خالص اسلام تھا، اور اس کے علم بردار اہل حدیث تھے۔ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کو ایک منظم شکل میں، ایک تنظیمی ڈھانچے کے طور پر ان دو بزرگوں نے اس کو تیار کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام پر۔ ہمارے بورے والا کے بلکہ پاکستان کے بابا تبلیغ حضرت مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی حدیث کی، جو تقریباً سب سے پہلی مشہور اور متداول کتاب ہے، اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ پھر اس کے مقابلے میں بہت سارے موطا لکھے گئے، بہت سارے لوگوں نے موطا لکھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو موطا
اس کے مقابلے میں لکھے گئے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، ناپید ہو گئے، اور موطا امام مالک جس طرح امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں متداول مشہور تھا، آج بھی اسی طرح متداول اور مشہور ہے۔ وہ اس کے ساتھ جوڑ کر کہا کرتے تھے جیسے موطا سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے، اس کے بعد بڑے موطا لکھے گئے، وہ مٹتے گئے، ختم ہوتے گئے۔ موطا آج بھی قائم ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح بر صغیر میں اہل حدیث کی نمائندہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مقابلے میں بہت سی جماعتیں معرض وجود میں آئیں، لیکن کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 10 سال، کوئی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ختم ہوتی گئیں یا نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، وہ پہلے دن کی طرح آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار کے سورج کی طرح چمک رہی ہے، اور پوری دنیا میں دعوت دین کا کام کر رہی ہے۔ سب جماعتیں مٹ گئیں، مٹ جائیں گی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پہلے جس دن سے قائم ہوئی اس دن سے قائم ہے، رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس کا وجود رہے گا، کیونکہ یہ اخلاص کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ میں بحیثیت ہمارے امیر محترم قائد ضلع حضرت مولانا حافظ غلام اللہ محمدی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہاں آنا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے، تو ان کی نمائندگی کے لیے اور ان کا حکم تھا کہ یہ سارے علماء اکرام وہاں پہنچیں اور آنے والے بھائی جو ہیں ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے۔ تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کی طرف سے مولانا محمد اشرف غیور اور ان کے 15 ساتھی علماء کرام اور مرکز حاضہ مدرسہ جامعہ محمدیہ کی انتظامیہ سب کو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز ہر حوالے سے آپ کے قدم بقدم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح انشاءاللہ العزیز مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی ایک آواز پر پورے ضلع کی جماعت انشاءاللہ العزیز لبیک کہے گی۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، کسی بیگانی جگہ میں نہیں آئے، تو آپ اخلاص سے، لگن سے، مستقل مزاجی سے، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کریں، اور اس کا اجر ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اس وقت پاکستان میں اہل حدیثوں کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں نہ صرف علماء کرام شامل ہیں بلکہ اس کی ذیلی تنظیمات ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پورے ملک میں سرگرم ہے، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت طلبہ اہل حدیث، وکلاء ونگ، جمعیت اساتذہ سلفیہ اور دیگر ذیلی تنظیمیں اور ادارے، حکماء محاذ، ہر شعبہ زندگی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک فعال جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاس پیغام ٹی وی ہے جو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور جس کے سامعین اور ناظرین اب کروڑوں سے متجاوز ہو چکے ہیں۔ جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے تھے، جہاں آپ کی دعوت نہیں جا سکتی تھی، جہاں لوگ آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، ان گھروں میں بھی پیغام ٹی وی نے پہنچ کر
کتاب و سنت کی دعوت کو پہنچا دیا ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، امیر محترم تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ میں دوبارہ مولانا قاری محمد اشرف غیور جو میرے دیرینہ دوست بھی ہیں اور ان سے گاہے بگاہے رابطہ بھی رہتا تھا، اور مولانا عبدالغفار صاحب جیسے یہ فرما رہے تھے ماشاءاللہ، تو اسی طرح باقی دوستوں سے بھی الحمدللہ شروع سے روابط ہیں۔ تو میں دوبارہ مولانا محمد اشرف غیور حافظہ اللہ اور ان کے ساتھی علماء اور مرکز حاضہ کی انتظامیہ سب کو مرکز جمعیت اہل حدیث میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمہ قسم کے تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔